بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، میں نے کل آپ کو کابینہ کے اجلاس کے فوراً بعد بتایا تھا کہ ہماری صوبائی کابینہ جو ہے پنجاب کی، اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ہمارے پاس جو اطلاعات تھیں وہ اگرچہ اتنی زیادہ مصدقہ تو نہیں تھیں، بہرحال ہماری اطلاعات کافی حد تک ریلائبل سورسز سے ہمیں دی گئی تھی۔ تاہم رات گئے پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر اطلاعات جناب عامر میر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان فیصلوں کا اعلان بھی کیا، جو آپ خود سن لیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ جو گریڈ 1 سے 16 تک کے پنجاب کے سرکاری ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پینشن میں 17.5% کا اضافہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ فیصلے جو ہیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کا اصرار تھا، ان کی اس حوالے سے ریکویسٹ تھی۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ ہماری جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے آفیشیلی طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ جو کیا گیا ہے، پہلے انہوں نے گریڈ 1 سے 16 تک 65%، لیکن اپنے الفاظ انہوں نے درست کرتے ہوئے 35% کہا۔ اگر وہ 65% بھی اضافہ کر دیتے تو یہ کوئی بہت بڑا اضافہ نہ ہوتا۔ بہرحال ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کم از کم جو ڈسپیرٹی تھی وفاق اور پنجاب اور دیگر صوبوں کے درمیان، اس ڈسپیرٹی کو ختم کیا، اور جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا جو مطالبہ تھا انہیں اس مطالبے کو تسلیم کیا۔ اور لیکن ابھی تک پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر بے چینی باقی ہے، کیونکہ ابھی ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ جو لیو انکیشمنٹ کا ہے وہ پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی جلد پورا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک جہد مسلسل ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس پر سراپا احتجاج ہیں جو سرکاری ملازمین، اور اس کے دوران بہت سی مشکلات اور دشواریاں اور رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں۔ لاہور کے اندر جو ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ایک کالج کے اندر ہوا، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کے رہنما جو کہ اس احتجاج کی جگہ کے قریب جگہ تھی MAO کالج، وہاں پر اکٹھے ہو کر اپنا صلاح مشورہ کرتے تھے، اور حکومت کی طرف سے جو بھی انہیں کوئی سفارشات یا حکومت کی طرف سے کوئی پیشکش کی جاتی تھی تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تمام رہنما اکٹھے ہو کر اس پر مشورہ کرتے اور پھر آئندہ کا لاہ عمل طے کرتے۔ وہاں پر بیٹھ کر ان کا مشورہ کرنا جو کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا بلکہ قومی مفاد تھا، اور پنجاب کے سرکاری ملازمین کا معاملہ تھا جس کے اندر خود اس کالج کے تمام ملازمین انوالو تھے یا ان کا مفاد بھی وابستہ تھا۔ یہ کوئی سیاسی اجتماع بھی نہیں تھا بلکہ ایک سرکاری ملازمین کا ایک مطالبہ تھا۔ لیکن وہاں کی خاتون جسے پرنسپل کا چارج دیا گیا ہے، اس نے عقیقہ کے رہنماؤں کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک کیا اور انہیں کالج کے اندر محبوس کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر اس کالج کے اندر کوئی میل جو ہیں انہیں ریگولر پرنسپل لگایا جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے پورے پنجاب کے اندر بہت سے کالجز اور بہت سے انتظامی پوسٹوں پر، کہ جس طرح ڈائریکٹر کالجز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ان پوسٹوں پر سال ہا سال کوئی تقرری نہیں کی جاتی اور یہ پوسٹیں خالی رہتی ہیں۔ میں یقیناً اس سے پہلے بھی ایسے معاملات کی نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ گزشتہ 5-6 سال، یعنی 5-6 مہینے کی میں بات نہیں کر رہا، 5-6 سال تک DPI کالجز جو پنجاب کے کالجز کی سب سے بڑی انتظامی پوسٹ ہے، وہ 5-6 سال تک وہاں پر کوئی DPI نہیں لگایا، صرف عارضی چارج دے کر کام چلایا گیا، اور یہ بڑی ہی انتہائی افسوسناک صورتحال تھی۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایسے شخص کو DPI کالجز کا چارج دیا گیا جس کی ایلیجیبلٹی نہیں تھی، وہ گریڈ 19 میں تھے، یہ پوسٹ گریڈ 20 کی ہے۔ تو اس طرح یہ انتظامی معاملات کو چلانا اور ہائر ایجوکیشن کے معاملات کو چلانا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے افسران یا حکومت ہے، ایجوکیشن ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اگر تعلیمی ادارے خالی پڑے ہیں کسی انتظامی پوسٹ کے بغیر تو پڑے رہیں، وہاں پر تعلیمی حرج ہو رہا ہے، بچوں کا حرج ہو رہا ہے،
تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایم اے کالج کے اندر واقعہ ہوا، یقیناً وہ لوگ وہاں پر جو عقیقہ کے رہنما خاص طور پر جناب ڈاکٹر طارق کلیم صاحب اور جناب ندیم اشرفی صاحب جو کہ کالج کے ہی ملازم ہیں، اور ڈاکٹر طارق کلیم صاحب اسی کالج کے اندر ملازم ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھ کر سرکاری ملازمین کے مفادات کے لیے، ان کے مطالبات کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کے خلاف اس قسم کا حربہ استعمال کرنا اور ان کو کالج کے اندر محبوس کر دینا، گیٹ بند کرا دینا، یہ انتہائی کم ظرفی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اور اس محترمہ نے ایک خاتون ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے خواتین ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسے معاملات اگر انہوں نے کرنے ہیں یا انہوں نے انتظامی پوسٹوں پر لگنا ہے تو وہ یقیناً اپنے اداروں کے اندر جائیں، وہ خواتین کے اداروں کے اندر جا کر پرنسپل لگیں یا جو بھی معاملہ ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ میل کالجز کے اندر خواتین کو خاص طور پر انتظامی پوسٹوں پر لگانے سے احتراز کیا جائے۔ بلکہ میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر نے یہ بھی کہا تھا کہ میل کالجز کے اندر فیمیل اسٹوڈنٹ کا داخلہ کم جو ہم فوری طور پر ختم تو نہیں کر سکتے، تاہم اسے ختم نہ بھی کیا جائے تب بھی اسے کم ضرور کیا جائے، کیونکہ میل کالجز کے اندر فیمیل اسٹوڈنٹ کا داخلہ کسی وقت دیا جاتا تھا جب فیمیل کالجز کے اندر وہ کورسز یا وہ ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح کہ بہت سے کالجز کے اندر ایم اے نہیں ہوتا تھا اس وقت، کیونکہ ایم اے ہوتا تھا، اب ایم اے کی ڈگری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بلکہ اس کی جگہ پر بی ایس آ چکا ہے۔ تو ایم اے کے لیے فیمیل اسٹوڈنٹ کو صرف داخلہ دیا جاتا تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر 2-3 ہزار وہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ان میں 5-10 فیمیل اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ کورسز جو کہ فیمیل کالجز کے اندر بھی کرائے جا رہے ہیں، وہ ڈگریز جو فیمیل کالجز کے اندر بھی ہو رہی ہیں، لیکن میل کالجز کے اندر بھی فیمیل کا داخلہ شروع کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ تاہم جس طرح اب ایک کالج میل ہے اور ساتھ ہی اس کے فیمیل کالج ہے، دونوں کے اندر سیم ڈگری ہو رہی ہے، بی ایس وہاں پر بھی ہو رہا ہے اور بی ایس میل کالج میں بھی ہو رہا ہے۔ اب فیمیل کالج کو چھوڑ کر میل کالج کے اندر آ کر اسٹوڈنٹ کا داخلہ لینا یہ کوئی مناسب تو نہیں ہے۔ تاہم ہو سکتا ہے بعض اوقات کیپیسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ فیمیل کالج کے اندر کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر تھوڑا بہت داخلہ میل کالجز کے اندر فیمیل اسٹوڈنٹ کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے بہت محدود کیا جائے۔ اس طرح وہاں پر اساتذہ کی جو تقرری ہے فیمیل کی میل کالجز کے اندر، اس کو بھی محدود کیا جائے، ناٹ مور دین 10%، 10% سے زیادہ جو ہے نہ ہی اسٹوڈنٹ وہاں پر داخل کیے جائیں، اور نہ ہی 10% سے زیادہ اساتذہ جو ہیں وہاں پر جو فیمیل اساتذہ ہیں میل کالجز کے اندر بھیجی جائیں۔ اور انتظامی پوسٹوں پر جس طرح پرنسپل لگانا یا وائس پرنسپل لگانا یہ تو بالکل غلط ہے، اور یہ میل کالجز کا جو ایک ڈسپلن ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو ایم اے کالج کے معاملہ کی طرف مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارا محکمہ جو پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ضرور دیکھے گا، اور فوری طور پر یہاں پر اور دیگر کالجز کے اندر جہاں پر پوسٹیں خالی ہیں وہاں پر کسی ایلیجیبل جو بھی اس پوسٹ کے اہل ہیں، جو بھی پروسیس ہے ڈیو پروسیس کرنے کے بعد وہاں پر پرنسپلس کی تقرری کی جائے تاکہ معاملات بہتر چلیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔